اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگ جو ہے بہت زیادہ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ایک بات کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ کیرلا کا ایک نوجوان اس ترقی یافتہ زمانے میں، تو اس وقت دنیا اتنی ترقی کے عروج میں ہے، ایسے زمانے میں وہ کیرلا کا نوجوان اپنے اوپر مشقت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر وہ نوجوان جو ہے ہندوستان کی سرزمین سے، بھارت کی سرزمین سے حج کے ارادے سے جا رہا ہے۔ کئی ملکوں کا سفر کرتے ہوئے پیدل سفر کر رہا ہے۔ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ جو ایسے من گھڑت سوالات کرتے ہیں، ایسے موقع پر اس نوجوان کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کے حوصلے کو بلند کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے عافیت کے ساتھ بیت اللہ تک، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ مدینۃ المنورہ تک پہنچا دے، اور اللہ اس کے حج کو قبول فرما دے، اللہ اس کے اندر اخلاص عطا فرما دے، ریاکاری سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، معاف کرنا میرے جملے کو۔ آج کل لوگ ایسی چیزوں کی طرف اپنے ذہن کو دوڑاتے ہیں جن چیزوں کی طرف، کوئی بے بنیاد چیزوں کی طرف، جس کا کوئی مقصد، آخر میں اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا، کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، ان چیزوں کی طرف لوگ جو ہے اپنے ذہنوں کو، اپنے وقت کو، اپنے تمام چیزوں کو مصروف کرنے میں لگے ہوئے۔ قرآن کریم کے اندر پیدل حج کرنے کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ ہاں، البتہ علماء نے یوں کہا ہے کہ یہ جو پیدل حج کرنے کا جو تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وہ یوں ہے کہ جو عربی ممالک ہیں، عرب کے جتنے ممالک ہیں، اس ممالک کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے فضیلت ہے، باقی جو عجمی لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ سفر میں بہت ساری دقتیں آتی ہیں، بہت سارے پریشانیاں آتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جان کا خطرہ ہو۔ لیکن کوئی اگر اس بات کا قدرت رکھتا ہے اور تمام چیزوں سے بری الزما ہو کر تمام فیسلٹی کو حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ علماء نے اس کو بالکل جائز قرار دیا ہے، علماء نے کہا ہے کہ بالکل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء نہ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں نہ جائز کہہ رہے ہیں، بلکہ علماء خود خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر بات ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان ایسے بیہودے اور ایسے غلط سوالات کو کھڑا کرتے ہیں جس کی کوئی وجود ہی نہیں، اور اس پر جو ہے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے، ہاں جو کر رہا ہے اس کو اور اس طرح سے کرنا چاہیے تھا، وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، ملک کے اندر لڑائیوں کو پیدا کرنے کے لیے وہ کروا رہا ہے۔ تو یہ سب بیہودے اور بیکار سوالات ہیں۔ آج ہمیں سب سے پہلے اپنے زندگی اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا کام اس وقت کیا ہے، ہماری زندگی اس وقت اسلام سے کتنی دوری میں ہے، ہم اس وقت کتنے دور ہیں شریعت سنت سے، کتنے دور ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمیں ان چیزوں پر نظر ڈالنی ہے۔ آپ اپنے اس ملک کے بھارت کے مسلمانوں کا جائزہ لے کر دیکھیے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مالدار ایسے ہیں جو حج نہیں کر رہے۔ آپ کو اس چیز کا ٹینشن نہیں؟ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بیچارہ اگر کوئی ثواب کا کام، نیکی کا کام کر رہا ہے اور لوگ اس کی استقبال کر رہے ہیں، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو لوگوں کے پیٹ میں جلن ہو رہی ہے،
لوگ جو ہے اسے جائز اور ناجائز کا مسئلہ بتا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسلمانوں، اس وقت ہمیں اپنے اعمال کی فکر میں لگنا ہے. آج جو مسلمان اتنے پیچھے ہیں اس کا اصل وجہ یہی ہے کہ فلاں ساتھی آگے بڑھ گیا. کیوں بڑھا آگے؟ فلاں تاجر میرے ساتھ میں وہ تجارت شروع کیا ہے، میرے بعد اس نے تجارت کو شروع کیا ہے، وہ آج تجارت میں اتنی ترقی کیوں کیا، کیوں کر رہا ہے اتنی ترقی؟ آج لوگوں کی ذہن اور مزاج ایسی بن چکی ہوگی. تو میرے بزرگوں دوستوں، دوسرے کو دیکھنے کے بجائے آج خود آج ہم اپنی زندگی اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے برے ہیں. اگر برے ہیں تو ہمیں اچھے بننے کی کوشش کرنی ہے، اگر اچھے ہیں تو اور بھی ہمیں اچھے بننے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانی ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہمیں ان معاملے پہ اور ان چیزوں پہ نہیں پڑنا چاہیے. کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے. اس نے تو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، اچھا ہی کام کر رہا ہے، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.